السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، میں ہوں حافظ محمد افضل اور آپ کو آج کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے چیپٹر اخلاق و آداب میں سے دوسرے ادب کی طرف، اور وہ ہے سخاوت اور ایثار۔ اس سبق کے دو حصے ہیں، جیسا کہ نام ہی سے واضح ہے، سخاوت اور ایثار۔ پیارے بچوں، سخاوت کا لفظی معنی ہے دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ اور اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اس میں کسی قسم کا دکھاوا اور نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دکھاوا اور نمائش ہوگی تو اس کو سخاوت نہیں کہا جائے گا۔ سخاوت نیکی ہے، جبکہ دکھاوا اور نمائش گناہ ہے۔ وہ بندہ جو سخاوت کا دامن تھام لیتا ہے، اس کے اندر ایک اور وصف پیدا ہو جاتا ہے، کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا نام ہے ایثار۔ سخاوت اس عمل کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو دے دیا اور اپنے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لیا۔ لیکن ایثار یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے ہے، لیکن اس لمحے آپ کے پاس کوئی اور ضرورت مند آ گیا ہے تو پھر اپنا خیال کیے بغیر دوسرے کو عطا کر دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ یعنی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کے لیے ایثار کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ سخاوت اور ایثار، اگر اس چیز کو سمجھنا ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بخل کیا ہے۔ بخل کا معنی ہے کنجوسی۔ سخاوت کہتے ہیں جہاں چیز چاہیے وہاں استعمال کر لی جائے، اور کنجوسی یہ ہے کہ ضرورت کی جگہوں پر بھی کوئی بندہ اپنی ضرورت پوری نہ کرے اور اپنے مال کو روک روک کے رکھے۔ اس عمل کو اردو میں کنجوسی اور عربی میں بخل قرار دیا گیا ہے۔ وہ بندہ جو سخاوت کا اظہار کرتا ہے اور پھر ایثار کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ایسے لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس میں سے 7 بالیاں نکل جاتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی، ہر ڈالی، ہر خوشے میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا رزق بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ پیارے بچوں، سخاوت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی سخی ہے اور سخاوت کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا کرنا، اور روک کر رکھنے والے سے تو بھی اپنی رحمت کو روک کے رکھ لے۔ تو پیارے بچوں، اس قدر ایٹیکیٹس اور ایتھکس میں یہ بات نمایاں ہے اور عیاں ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی کرم نازل کرتا ہے، اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو ہے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اہل بیت اطہار اور پھر صحابہ کرام کی سیرت بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں سخاوت بھی کرتے تھے اور ایثار بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی مالدار خاتون تھیں۔ آپ کی ساری دولت اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی خطرات میں گری ہوئی زندگی میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مسلمان جو مالدار تھے، انہوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کر دیا، جو کہ بہت بڑی نیکی تھی۔ اسی طرح اگر ہم اسلام کی تاریخ پہ توجہ کریں اور نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں تو انہوں نے اس موقع پر نقد رقم کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بھی فراہم کیے تھے۔ اور پھر اگر ہم
چوتھے مشہور صحابی کی طرف دیکھیں تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ نظر آتی ہے کہ خود وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ جو محنت و مزدوری کیا کرتے تھے، کچھ کمایا کرتے تھے، اس کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ پیارے بچوں، سخاوت اور ایثار ایک ایسی نیکی ہے جو اصل معنوں میں، حقیقی معنوں میں انسان کو انسانیت سکھاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انسانی برادری کے ہر فرد کی ضرورت کو اپنی ضرورت کی طرح محسوس کریں اور سخاوت و فیاضی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ نادار انسانوں، غریب طلباء اور مریضوں کے لیے ہم سخاوت سے کام لیں اور انہیں ضروری وسائل فراہم کریں۔ اپنا حق کسی کو معاف کرنا، اپنا بچا ہوا مال دوسروں کو دے دینا، اپنی ضرورت کو روک کر دوسروں کی ضرورت پورا کرنا، یہ سب سخاوت کی مختلف صورتیں ہیں۔